السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تعلیم شروع کرتے ہیں۔ حکایت صحابہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں دیے جاتے تھے۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائیں اور زندگی چاہیں تو اسلام سے ہٹ جائیں، مگر وہ اس حالت میں بھی آحد آحد کہتے تھے، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جاویں یا تڑپ تڑپ کر مر جائیں۔ عذاب دینے والے اکتا جاتے، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی امیہ بن خلف کا، کبھی اوروں کا، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا کہ تکلیف دینے میں زور ختم کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، چونکہ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کے مقابلہ میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک کا ورد تھا۔ یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ جب ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے، تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائی جاتی تھیں۔ مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ ایک ہی ایک ہے کی رٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر حضر میں حضور صلی اللہ ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا۔ اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے جو دن بچے ہیں جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آتے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حسین رضی اللہ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑھ کر کوہرام مچ گیا۔ عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری کے قریب دمشق میں وصال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں اللہ پاک ہمیں جو ہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ کیسی سیرت پائی نا۔ فرمایا صورت سے ایسے کالے تھے کہ حبشی تھے، کالے حبشی، غلام تھے، غلام کے بیٹے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو درجہ جو عطا کیا وہ اتنا بڑا عطا کیا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں رہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے مؤذن رہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام امام ہیں اور پیچھے کھڑے ہوئے مؤذن بلال، ہائے کیا مقام اللہ رب العزت نے عطا کیا۔ دنیا میں بھی ایسا مقام، آخرت کے اور زیادہ فضائل۔ فضائل قرآن۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے۔ اکثر کتب میں یہ روایت واو کے ساتھ ہے جس کا ترجمہ لکھا گیا۔ اس صورت میں فضیلت اس شخص کے لیے ہے
جو کلام پاک کو سیکھے اور اس کے بعد دوسروں کو سکھائے، لیکن بعض کتب میں یہ روایت او کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ اس صورت میں بہتری اور فضیلت عام ہوگی کہ خود سیکھے یا دوسروں کو سکھائے، دونوں کے لیے مستقل خیر و بہتری ہے۔ کلام پاک چونکہ اصل دین ہے، اس کی بقا و اشاعت پر ہی دین کا مدار ہے، اس لیے اس کے سیکھنے اور سکھانے کا افضل ہونا ظاہر ہے، کسی توجیہ کا محتاج نہیں۔ البتہ اس کی انواع مختلف ہیں، کمال اس کا یہ ہے کہ مطالب و مقاصد سمیت سیکھے، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ فقط الفاظ سیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا ارشاد حدیث مذکور کی تائید کرتا ہے، جو سعید بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ سے مرسلاً منقول ہے، کہ جو شخص قرآن شریف کو حاصل کر لے اور پھر کسی دوسرے شخص کو جو کوئی اور چیز عطا کیا گیا ہو اپنے سے افضل سمجھے، تو اس نے حق تعالی شانہ کے اس انعام کی جو اپنے کلام پاک کی وجہ سے اس پر فرمایا ہے تحقیر کی ہے، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جب کلام الہی سب کلاموں سے افضل ہے، جیسا کہ مستقل احادیث میں آنے والا ہے، تو اس کا پڑھنا پڑھانا یقیناً سب چیزوں سے افضل ہونا ہی چاہیے۔ ایک دوسری حدیث سے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے کلام پاک کو حاصل کر لیا، اس نے علوم نبوت کو اپنی پیشانی میں جمع کر لیا۔ تو اللہ پاک ہمیں کلام پاک کو پڑھنے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، ان کے دلوں میں قرآن کو اتاریں۔ وہ قرآن کو اتار لیں گے تو علوم نبوت کو اپنے پیشانی میں جمع کر لیں گے۔ حضور اقدس فضائل نماز۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص نماز کو قضا کر دے کو وہ بعد میں پڑھ بھی لے، پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار 80 برس کی ہوتی ہے، اور ایک برس 360 دن کا، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے برابر ہوگا۔ اس حساب سے ایک حقب کی مقدار 2,88,00,000 برس ہوتی ہے۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حقب کے معنی لغت میں بہت زیادہ زمانہ کے ہیں۔ اکثر حدیثوں میں اس کی مقدار یہی آئی ہے جو اوپر گزری، یعنی 80 سال۔ در منصور میں متعدد روایات سے یہی مقدار منقول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہلال ہجری رحمہ اللہ سے دریافت فرمایا کہ حقب کی کیا مقدار ہے؟ انہوں نے کہا حقب 80 برس کا ہوتا ہے، اور ہر برس 12 مہینے کا، اور ہر مہینہ 30 دن کا، اور ہر دن 1000 برس کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی صحیح روایات سے 80 برس منقول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی نقل کیا ہے کہ ایک حقب 80 سال کا ہوتا ہے، اور ایک سال 360 دن کا، اور ایک دن تمہارے دنوں کے اعتبار سے یعنی دنیا کے موافق 1000 سال کا۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں جو ہے نماز کی پابندی کرنے والے بنائے، نماز وقت پر ادا کرنے والا بنائے، ہمیں جہنم کی اس آگ سے بچائے۔ یہ جہنم کی آگ ہمارے لیے جو ہے یہ دہکتی ہے روزانہ۔ جو نماز نہیں پڑھتے نا، بے نمازیوں کی طرف کے لیے یہ جہنم کی آگ جو ہے نا بھڑکائی جاتی ہے۔ تو ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ پاک بچائے اور نماز کو وقت پر ادا کرنے والا بنائے۔ فضائل ذکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ بعض روایت میں 77 آتی ہیں۔ ان میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے کم درجہ راستہ سے کسی تکلیف دہ چیز اینٹ، لکڑی، کانٹے وغیرہ کو ہٹا دینا، اور حیا بھی ایک خصوصی شعبہ ہے ایمان کا۔ فائدے میں شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حیا کو خصوصی اہتمام کی وجہ سے ذکر فرمایا کہ یہ بہت سے گناہوں، زنا، چوری، فحش گوئی، ننگا ہونا، گالی گلوچ وغیرہ سے بچنے کا سبب ہے۔ اسی طرح رسوائی کے خیال سے بہت سے نیک کام کرنے ضروری ہو جاتے ہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی شرم سارے ہی نیک کاموں پر ابھارتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ تو ظاہر ہیں، اسی طرح سے اور بھی تمام احکام بجا لانے کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے مثل مشہور ہے، تو بے حیا باش و ہر خواہی کن، تو بے غیرت ہو جا پھر جو چاہے کر۔ اس معنی میں صحیح حدیث بھی وارد ہے
اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تو حیا دار نہ رہے تو پھر جو چاہے کر، کہ ساری فکر غیرت اور شرم کی ہے۔ اگر حیا ہے تو یہ خیال بھی ضرور ہے کہ نماز نہ پڑھوں گا تو آخرت میں کیا منہ دکھلاؤں گا، اور شرم نہیں ہے تو پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ کوئی کہہ کر کیا کرے گا۔ اللہ پاک ہمیں جو ہے ذکر کرنے کی اور حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حیا ہوگی تو ذکر بھی آسان ہوگا، اعمال بھی آسان ہوں گے، معمولات بھی آسان ہوں گے۔ مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلی امتوں میں جب کوئی خطا کرتا تو روکنے والا اس کو دھمکاتا اور کہتا کہ خدا سے ڈر، پھر اگلے ہی دن اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا کھاتا پیتا، گویا کل اس کو گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہی نہیں۔ جب حق عز و جل نے ان کا یہ برتاؤ دیکھا تو بعض کے قلوب کو بعض کے ساتھ خلط کر دیا، اور ان کے نبی داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبانی ان پر لعنت کی، اور یہ اس لیے کہ انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کیا۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم ضرور اچھی باتوں کا حکم کرو اور بری باتوں سے منع کرو، اور چاہیے کہ بے وقوف نادان کا ہاتھ پکڑو، اس کو حق بات پر مجبور کرو، ورنہ حق تعالی تمہارے قلوب کو بھی خلط ملط کر دیں گے، اور پھر تم پر بھی لعنت ہوگی جیسا کہ پہلی امتوں پر لعنت ہوئی۔ بھائی اللہ پاک ہمیں جو ہے حق بات کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، لوگوں کو حق کی طرف لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز کی دعوت دینی ہے، جو اللہ کے راستے سے اللہ کی محبت سے دور ہیں ان کو اللہ کی محبت کی دعوت دینی ہے، جو اللہ سے دور ہیں ان کو اللہ کے قریب کرنا ہے، جو اللہ سے دور ہو گئے ہیں، جو جن سے اللہ ناراض ہو گیا ہے ان کو اللہ کے قریب کرنا ہے تاکہ وہ توبہ کرنے والے بنیں اور اللہ کے ہو جائیں، اللہ کی محبت پانے والے ہو جائیں، اللہ کی معرفت پانے والے ہو جائیں۔ آپ جب اللہ سے روٹھے ہوئے لوگوں کو اللہ سے ملا دیں گے، اللہ رب العزت کتنا خوش ہوگا۔ جب ایک ماں کا بچہ بچھڑ جاتا ہے، اس سے روٹھ جاتا ہے، کوئی لا کے اس کے بچے کو اس ماں سے ملا دیتا ہے تو ماں کتنی خوش ہوتی ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ۔ جب آپ اس سے روٹھے ہوئے لوگوں کو اس سے ملا دیں گے، اور وہ لوگ جو کئی سالوں تک نماز کے لیے اور مسجد کی طرف نہیں آئے، ہم ان کو مسجدوں کی طرف لے آئیں گے تو اللہ کتنا خوش ہو جائے گا، اور زمین سے اللہ کا عذاب ختم ہو جائے گا، اللہ کا غضب ختم ہو جائے گا، اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں اتریں گی۔ بھائی یہ زمین اللہ کی رحمتوں کے لیے ترس رہی ہے۔ اگر ہم دعوت کے ذریعے لوگوں کو ایمان کی طرف لے آئیں، لوگوں کو نمازوں کی طرف لے آئیں، لوگوں کو اللہ سے ملا دیں اور اللہ کی محبت اور معرفت اللہ کی طرف لوگوں کو لگا دیں، لوگوں کو توبہ کی طرف لگا دیں، تو یہ زمین پہ کتنی رحمتیں اتریں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک یہ پیغام عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ فضائل اعمال کی تعلیم جو لوگ تعلیم میں نہیں جڑ سکتے ان کے لیے ہے، ان تک پہنچائیں تاکہ وہ تعلیم میں جڑنے والے بن جائیں اور مسجد میں تعلیم میں بیٹھنے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔